بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے ہمیں آج پڑھنا ہے، 41۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو کشتی میں جو بھری ہوئی تھی۔ یعنی اللہ انسان کی سہولت کے لیے یہ انسان کو ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ دریا میں، سمندر میں پانی ہوتا ہے جس میں اس کے لیے خود تیرنا ممکن نہیں ہوتا، دور جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے اپنی رحمت کا ایک کرشمہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ انسانوں ہی کو، ان کی اولاد کو، ان کے ہم مشربوں کو وہ بھری ہوئی کشتی میں اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ دور ان کو لے جاتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح سے ہم نے پیدا کیے ان کے لیے انہی کی مانند، اسی کی مانند اور چیزیں بھی کہ جن پر کہ یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی خشکی میں۔ یعنی ایک تو سمندر ہے، دریا ہے جس میں آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، اور اسی طرح سے اس نے بندوبست کیا اسی کی مانند اور بھی ٹریول کرنے کے موقعوں، ٹریول کرنے کے اسباب کا۔ اس میں ظاہر ہے اس زمانے کے جانور بھی ہیں کہ جن پر وہ سوار ہوتے تھے، اور آج کے دور کی بہت سی اور اس طرح کی ٹریول کرنے کی فیسلٹیز ہیں جن سے کہ ہم واقف ہیں، جو بے انتہا ایفیکٹو، مؤثر ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا۔ کیسے دیا؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ اسباب، وسائل، فیسلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ لکڑی اور وہ جانور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، انسان کو وہ عقل دی گئی ہے کہ جس عقل کو استعمال کر کے وہ ان وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ اینڈ نمبر 3، اس پر ہم اکثر غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے قوانین، جن قوانین کی غیر موجودگی میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ پانی کے اندر وہ کیا ہے، سرفیس ٹینشن ہے، جو بھی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ کیل تو ڈوب جائے مگر بہت بڑا جہاز تیرنے لگے۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سچی بات ہے کہ جب بھی میں جہاز پہ بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ یہ کیسے اڑ رہا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی ہوا کے اوپر لوہے اور اتنے سامان کے ساتھ لدا ہوا جہاز ہے جو اللہ کی مہربانی سے اڑتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے انسانوں کی ضرورت، سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے یہ مہربانیاں فراہم پہنچائیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے کے لیے آئے اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں۔ یہ خیال بھی ہمیشہ ہی آتا ہے آبویسلی، یا اللہ اگر یہ جہاز جب اتنا اوپر چلا گیا ہے، اگر یہ گیا تو بنے گا کیا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، پھر کوئی ان کی فریاد سننے کے لیے نہ آئے اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں۔ یہ کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رحمتم منا و متاعً الی حین، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو قرآن بار بار ریمائنڈ کراتا ہے، الی حین، یہ ایک مدت تک کے لیے۔ یہ فائدہ تمہیں، یہ سہولتیں، یہ آسانیاں تمہارے لیے ہیں، مگر یہ جان لو کہ یہ بس ایک مدت تک کے لیے، یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ان نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور تم اس کے توقعات کے مطابق
زندگی گزارو ان اخلاقی اور اخلاق پر مبنی دینی اصولوں کے مطابق کہ جو اللہ نے تمہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائے ہیں، جس کا احساس تمہارے ضمیر میں پہلے سے موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے کہ جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ اب یہ اصل میں ایک مثال ہے قرآن مجید کے اس اصول کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی، جس میں قرآن ایک بات کہیں اور کہہ چکا ہوتا ہے تو دوسری بات جب وہ کرتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں omit کر لیتا ہے۔ یعنی ہم نے پیچھے ابھی پڑھا سورہ سبا میں اس کی آیت نمبر 9 میں کہ بالکل یہی آیت تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمین میں، اس کو یہاں omit کر دیا۔ یعنی انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس سے کہ جو تمہارے آگے ہے اور تمہارے پیچھے، جو زمین اور آسمان میں، یعنی تمہارے لیے تمہیں گھیرے ہوئی ہیں چیزیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر کرم کیا جائے، تو تم ڈرو اس چیز سے۔ یعنی مطلب ڈرو اس بات سے کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو زمین ہے، یہ ہے تو بڑا ہمارے لیے عام طور پر ایک سیکیورڈ انوائرنمنٹ پرووائڈ کرنے والا ماحول، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین وہ زمین ہے کہ جس میں کبھی بھی انسان دھنس سکتا ہے، یہ آسمان کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے ٹوٹ پڑے، اس کا ایک حصہ ہم پر گر پڑے۔ یہ اللہ نے آسانیاں فراہم کی ہوئی ہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی سے ہیں، اس لیے اس کا ڈر، اس کا خوف، اندیشہ رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کوئی ایسا غلط رویہ اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں اللہ کی مہربانیوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ڈرو اس سے کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، آسمان میں اور زمین میں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، آگے کچھ نہیں کہا۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ شرط بول کے جواب شرط کو حذف کر دیا۔ یہ آپ کہیں نا کہ بھائی معلوم ہے کیا، میں جب اس دن گھر میں داخل ہوا تو جب میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، بس بات ختم۔ تو آپ کہیں گے سر آگے بتائیں نا، اٹ از این انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ۔ تو اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ جواب شرط۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں جواب شرط۔ تو قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر شرط بیان ہوتی ہے اور جواب شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو امپلائیڈ مان کر بیان نہیں کیا جاتا تاکہ آپ اس کو مکمل کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اصل میں آپ کی دلچسپی ٹیکسٹ کے ساتھ قائم رہتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے پڑھتے آپ الرٹ ہیں، یو آر ناٹ ٹیکنگ دا ٹیکسٹ فار گرانٹیڈ کہ ٹھیک ہے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے یہ جو یہاں بات محذوف ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ ویسے آپ بھی اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ڈرو اس سے کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، آسمان میں اور زمین میں، جنہوں نے تم کو گھیرا ہوا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اگنور کر دیتے، وہ بات ہی نہیں سنتے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ سنی کی انسنی کر دیتے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ کہ اس سے وہ اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو بات بتائی ہے اس میں سارا گیم ہی اس بات میں پہ ہے کہ آپ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں۔
آپ نے حقیقت کو جاننے میں کتنی توجہ دی ہے. اور اس میں کیا ہے، امتحان یہ ہے کہ ایک جانب بڑے واضح سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب دنیا کی دلچسپیاں بھی بہت ایکسائٹنگ ہیں، بہت انوالونگ ہیں. تو انسان اپنی خواہشات اور اپنی انانیت، اپنی ایگو کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے جو دعوت آتی ہے، جو دعوت ہمیں ویسے بھی ہمارے سامنے، جس کو کہتے ہیں نا یہ آفاق، یہ فینومینا آف دا نیچر، اس میں بھی اور ہمارے انفس، ہمارے اندر بھی دعوت یعنی توجہ دلانے کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. تو فرمایا یہ انہی کے بارے میں جن کو کہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ مکے کے لوگ یا قریش کے لیڈرز، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو بھائی، اس کا اندیشہ رکھو، جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے، یعنی زمین و آسمان جنہوں نے کہ تمہیں گھیر لیا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے، وہ اگنور کرتے ہیں. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا، یعنی اللہ کے ہم بندوں سے جو تقاضے ہیں، جو توقعات، ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان میں سے ایک بڑی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو اسباب و وسائل اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ہم ان اسباب پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنا دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے اور اپنے عمل سے ہوتا ہے. دل سے شکر تو واضح ہے کہ آدمی کہے کہ خدایا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ ملے. آنیسٹلی کتنے لوگ ہیں جو بیچارے وسائل بہت کم رکھتے ہیں اور ان کا زندگی کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. تو یہ تو ہے اصل شکر. یہی شکر انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے. زبان کا شکر تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دل کا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، آدمی اندر سے شکر ادا کرے. لیکن ظاہر ہے کہ شکر جو ہے وہ صرف احساس کا نام نہیں ہے، صرف اظہار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نیچرل تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کا تقاضا مال پر، اللہ کے اسباب و وسائل پر کے ملنے پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ایک حصہ ان لوگوں پر خرچ کریں کہ جو کم وسائل والے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ڈیزائن کی وجہ سے. یعنی اللہ نے کچھ حالات ایسے پیدا کیے ہیں، کچھ اسباب ایسے پیدا کیے ہیں کہ کچھ لوگوں کو زیادہ مل گیا ہے اور کچھ کو کم مل گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، پلاننگ بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارے محنت کرنے والے اور سارے پلاننگ کرنے والے اور سارے سمجھدار لوگ تو اسباب نہیں پاتے. وہ کھاتے پیتے نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ رچ نہیں ہوتے. یہ تو بس کچھ اللہ نے امتحان کے لیے تقسیم کی ہوئی ہے. اور یہ سارے لوگ کے جو کم وسائل والے ہیں، یہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ یہ سست الوجود ہیں، نکمے ہیں، کام نہیں کرتے، کام کرنا نہیں چاہتے، بے وقوف ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ اگر آپ کبھی غور کریں تو بس یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا انیشیٹو ضروری ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ خدا کی تقسیم ہے جس میں وہ ان کو بھی آزما رہا ہے، آپ کو بھی آزما رہا ہے. نہ آپ بہت مال رکھ کے کامیاب ہیں اور نہ وہ کم وسائل کے ساتھ ناکام ہیں. اگر آپ نے شکر گزاری کا حق ادا کیا آپ کامیاب ہیں، آپ نے نہیں کیا تو آپ ناکام ہیں. اگر وہ صبر و شکر کے ساتھ جی رہے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، اور اگر وہ واویلا مچا رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں، بے صبری کر رہے ہیں، وہ ناکام ہیں. سو یہ ایکچولی یوں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ نے یہ فلسفہ بتایا ہے، حکمت بتائی ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ عملاً جو ہمیں کرنا ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے، تو وہ یہ بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا. قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے،
ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. سو یہ وہ جواب دیتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل گمراہی میں مبتلا ہو. کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. تم کہتے ہو تمہارا ایک اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وسائل پر قادر ہے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ. تو جب وہ اتنا قادر ہے تو پھر وہ خود کیوں نہیں بندوں کو دے دیتا؟ ہم سے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بات بیان کی اور بات ختم کر دی. فل سٹاپ، نو کمنٹس، آگے چلو. سو آدمی کہتا ہے کہ سر یہ واٹ از دس، کچھ تو جواب دیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بعض ایبسرڈ فضول بیکار باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک آدمی اتنی بیوقوفی پہ اتر آیا ہے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آنسر اٹ. ویسے بائی دا وے اور جگہوں پر اللہ نے جواب دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات خاموش ہو کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتنا گر گیا ہے کہ اس کو یہی اندازہ نہیں ہو رہا کہ بیوقوف انسان تجھے جو مال ملا ہے اس میں تیرا کمال بہت کم ہے، ناٹ بیکاز آف یور بریلینس. جیسے اس نے کہا نا، قارون کو جب کہا گیا کہ تم کچھ لوگوں پر خرچ کرو، کچھ اپنے آخرت کا کچھ بناؤ اور دنیا میں چلو اپنا کچھ حصہ رکھو، تو اس نے جواب دیا ٹپیکل کہ انما اوتیتہ من علم من عندی، میں دیا گیا ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کانٹ یو سی دیٹ آئی ایم بریلینٹ، میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایک انٹرپرینور ہوں، میری ڈیسیشن میکنگ صحیح ہے. تو اس موقع پہ ویسے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور وہ جواب یہ دیا کہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کتنی اور قومیں آئیں جو اس سے زیادہ قوت میں مضبوط تھے اور نفری کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے ان کو زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن اللہ نے ان کو برباد کر دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو یہ حماقت بھری اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی، اور اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بعض اوقات جواب نہ دینا یہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے. کہ اگر تمہارا یہ فلسفہ ہے تو پھر جاؤ لے کے جاؤ. یعنی یہ بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ اس امتحان میں ڈالا ہے لوگوں کو، ہمارے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کر دی ہے، اور اس نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اس امتحان میں جن کو وسائل اسباب زیادہ ملے ہیں وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں ان وسائل کو ان سے شیئر کریں تاکہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں. اور اللہ نے اس دنیا کے اس آزمائش کو اسی لیے برپا کیا، ورنہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ چاہتا تو سبھی کو دے دیتا. بھئی اس کے یہاں تو ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے ان ریسورسز میں کمی بیشی یعنی ڈسٹریبیوشن میں کی ہے. اوور آل ایبسولوٹ جو ہے نا سینس میں کمی نہیں ہے. اگر تمام دنیا کے اسباب و وسائل خوراک کے ہوں یا کسی اور کے، اگر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن اللہ نے اس میں کیا یہ ہے کہ بعضوں کو زیادہ دے کے اور بعضوں کو کم دے کے، جن کو زیادہ دیا ہے ان سے توقع کی ہے کہ وہ اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کو کم ملا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ جن کو زیادہ دیا ہے ان کو ڈسٹریبیوٹر بنا دیا ہے کہ بھئی آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں، آپ نے کو دینا ہے. تو اگر آپ ایز ڈسٹریبیوٹر اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس اسکیم میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ تم اپنا ایک مال کا ایک حصہ ان کو دو کہ جو کم وسائل والے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ لوگ الذین کفروا کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کو، کہ کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. مطلب اس کا کیا جواب دیا؟ اگر ایک آدمی اتنی بیوقوفی پر اتر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. آنیسٹلی بعض اوقات یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یار مطلب یہ گفتگو آگے کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آدمی جو ہے وہ اتنا زیادہ غیر سنجیدہ ہے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں اس کو کیا بتاؤں. سر کم سے کم ایک سیٹ تو ہے یہاں. فرحان صاحب اگر آپ چاہیں تو ایٹ لیسٹ ون سیٹ از. نہیں میں آپ اس طرح بیٹھے ہیں تو میں ڈسٹرب ہوں. آئے تشریف لائی، اپنا ہی گھر سمجھا. تو فرمایا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین. انہوں نے کہا کہ تم تو بس ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اور انہوں نے کہا کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم واقعی سچے ہو. یہ بھی ان کا ایک جملہ، ایک سوال ہے جو قرآن نے بار بار نقل کیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عام طور پر کوئی جواب نہیں دیا. کبھی دیا ہے تو ایک ڈانٹ کا جواب ہے کہ جی یہ آپ کہتے ہیں کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں ورنہ آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخرت میں بھی سزا پائیں گے. اتنے عرصے سے آپ ڈرا رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے، سن کے کان پک گئے ہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں، مزے سے ہم رہ رہے ہیں. انسان کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک دن سے دوسرا دن، دوسرے دن سے تیسرا دن، چوتھا دن، تو بندہ کہتا ہے یار بڑی لائف کمفرٹیبل چل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے. لیکن ذرا لمبے سپین پہ دیکھیں، اور مثال کے طور پر میں جب دیکھتا ہوں پاسٹ میں تو میں کہتا ہوں یار بڑے تھوڑے عرصے گزارے ہم، ان کے ساتھ اتنا تھوڑا وقت ملا، ان کے ساتھ اتنا، لیکن جب مل رہا تھا، جب گزر رہا تھا تو بڑا لمبا لگتا تھا. تو یہ انسان کی کچھ بیوقوفی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ وقت گزر رہا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اٹرنل سا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہ ان کفار کا یہ رویہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آخر وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مطلب یہ کچھ نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں، ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی سزا تو نہیں آئی. ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ لوگ تو صرف ایک ڈانٹ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. تأخذہم وہم یخصمون، جو انہیں آ کر پکڑ لے گی جب کہ وہ جھگڑتے ہوئے رہ جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپس میں اسی طرح سے باتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک وہ موقع آئے گا کہ جب ان کو ایک اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایک ڈانٹ کی صورت میں، ایک آواز کی صورت میں، اور ان کا خاتمہ کر دے گی. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر اس کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ وصیت کرے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. یعنی اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر آیا، تو بعض اوقات ایسے بھی آیا کہ وہ اچانک بغیر کسی توقع کے وہ اپنے معمولات کر رہے تھے اور اللہ کی پکڑ آ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوا کہ وہ کچھ بتا سکیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف اس روٹین کے انداز میں واپس لوٹ سکیں جیسے روزانہ وہ لوٹتے تھے. ایک کسی اپنی ان کی مصروفیت میں اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ کا ایک فیصلہ آ گیا اور ان کا خاتمہ ہو گیا. فرمایا کہ اسی طرح سے جیسے اس دنیا میں پکڑ ہوتی ہے اور خاتمہ ہو جاتا ہے بعض قوموں کا، اسی طرح سے آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو عذاب دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ریمائنڈ کرائے کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ کی طرف سے حساب کتاب جس میں نیک لوگوں کو انعام ملے گا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی، یہ ایک ریالٹی ہے. اور اس ریالٹی کو ریالٹی منوانے کے لیے اللہ نے انسانی تاریخ میں بعض ایسے واقعات رونما کرائے کہ جس میں بعض قوموں کو اعلان کر کے ختم کر دیا. اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اسی دنیا میں تم کو سزا ملے گی. یہ اصل میں آخرت کے سزا کے یقینی ہونے کا ایک تجربہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کریں گے، یہ بچ نہیں سکیں گے. لیکن الٹیمیٹلی تو جو اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تیاری کرا رہے ہیں وہ آخرت کی وہ زندگی ہے کہ جس کا آغاز ہوگا سور پھونکنے سے. تو فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. یعنی جیسے یہاں ان کے ساتھ ہوگا کہ ان کا خاتمہ اچانک ہو جائے گا، اسی طرح سے قیامت جب برپا ہوگی تو سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جائے گا، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، فرشتے ہوں، اللہ کے بارے میں ایسی معلومات جیسے عرش ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ نے ڈسکرائب کیے ہیں متشابہات کی صورت میں، یعنی میٹافوریکل ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہماری زبان میں اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. تو جب الفاظ نہیں ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو الفاظ نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو واحد ممکن طریقہ تھا. یعنی آپ کی دنیاوی زبان میں
جو قریب ترین ملتے جلتے الفاظ ہو سکتے تھے ان کو بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ متشابہات ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جن کا علم مضبوط ہے، جو علم کے بارے میں سیریس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بات بتا دی گئی ہم بس اتنی ہی مانتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں زنگ ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بتائے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سور ہوگا کیسے، مطلب کیا ڈیزائن کیسا ہوگا، آواز تو ذرا بتائیں نا، کچھ پتہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بالکل فضول ایبسرڈ قسم کے سوال ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ بس جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھ لو۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے بعض اوقات ہوتا تھا کہ اعلان کرنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یا فار انسٹنس لوگوں کو اپنی طرف کال کرنے کے لیے، تو وہ نرسنگے قسم کے وہ ہوتے تھے، ٹرمپٹس، اونچی آواز میں اس سے وہ اعلان کرتے تھے۔ تو اسی کو لے کر مثال کے طور پر بیان کر دیا گیا کہ قیامت کا جو بڑا ہنگامہ ہوگا اس میں بھی سور پھونکا جائے گا، لیکن وہ سور کیا ہے اس کی حقیقت ہم ابھی نہیں جان سکتے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اچانک اپنے رب کی طرف قبروں سے نکل کر آئیں گے، یعنی وہ قبریں ہوں گی اور معلوم ہوگا کہ ادھر سے انسان جو دفنائے گئے وہ نکل رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جو دفنائے گئے وہ قبروں سے نکلیں گے، جو جلائے گئے وہ کہیں اور سے نکل جائیں گے، جو ڈوبے وہ بھی کہیں سے نکلیں گے۔ یہ تو اصل میں ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسے ہوگا کہ اسی زمین سے نکلے چلے آئیں گے، ظاہر ہے قبروں والے قبروں سے نکلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہماری بدبختی کہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو پھر انہیں کہا جائے گا، آواز آئے گی، شاید فرشتے بولیں گے کہ بھائی یہی تو وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا، یعنی وہ پیغام کے جو رسولوں کے ذریعے سے تم کو پہنچا تھا کہ خدا کی اسکیم میں یہ زندگی دنیا کی پوری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس زندگی کے ہوتے ہوئے اگر تم کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے تو یہ بالکل نامکمل ہے، یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو چنانچہ رسولوں نے آ کر بار بار اس بات کی منادی دی، لوگوں کو تیار کیا کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ تو جب یہ اٹھیں گے قبروں سے تو یہ کہیں گے یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو کہا جائے گا کہ یہی تو وہ بات ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا۔ اس سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے رحمت کی صفت کو بیان کر کے یہ بات واضح کر دی جو قرآن میں کئی جگہوں پر بیان ہوئی ہے کہ قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب ہونا، یہ اصلاً اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یعنی اس میں اللہ کا جلال اور اس کا غضب یہ تو ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ چونکہ رحمان و رحیم ہے اس لیے وہ قیامت برپا کرے گا۔ چنانچہ آپ ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی رحمت شفقت ہمیشہ کے لیے ہے، چنانچہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس کے رحمان و رحیم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بدلے کے دل کا مالک ہو۔ اس کو قرآن نے اور جگہوں پہ بھی ڈسکرائب کیا ہے اور یہاں بھی کیا کہ یہ وعدہ کیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا رسولوں نے۔ آنیسٹلی اگر یہ رحمان کا وعدہ پورا نہ ہو بڑا مسئلہ ہے، پھر تو بڑے مسائل ہیں دنیا میں، یہ دنیا تو ٹھیک نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ویری گڈ پلیس، اس میں بڑی پرابلمز ہیں، بہت سوالات ہیں، بہت سے ظلم ہیں، بہت سی زیادتیاں ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس میں ان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو یہ رحمان کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی،
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی یہ تمہارا مر کھپ کر دوبارہ اٹھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ ایک آواز ہوگی جس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ اب وہ آپ سمجھیں وہ سین ہو گیا کہ ابھی تک تو بات ہو رہی تھی آپ سمجھیں کہ فیوچر کی، کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا. اب ایک نیا سین آیا ہے کہ گویا کہ وہ ہو گیا، تو اب یہ تصویر حال ہے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو دیکھو آج کے دن کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. شیئا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم نہیں دیے جاؤ گے بدلہ سوائے اس عمل کے کہ جو تم نے کیا. یعنی اب ظلم ختم ہو گیا، زیادتی ختم ہو گئی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنی آزادی اپنے اختیار کے نتیجے میں دھاندلی کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن کسی انسان پر رتی برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو زندگی تم چھوڑ کے آئے ہو وہ زندگی ختم تو ہو گئی، وہ زندگی تھی بھی بڑی تھوڑی مگر تھی بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ اب جو کچھ تمہیں ملے گا اس کا سارا دار و مدار اسی زندگی کی تمہاری پرفارمنس پر ہوگا کہ جو تمہیں اختیار ملا تھا اور تمہیں بار بار اپرچونٹیز دی جا رہی تھیں اور تم سے کہا جا رہا تھا کہ تم آئندہ کی زندگی کی تیاری کر لو، تو اب تم کو وہی کچھ ملے گا کہ جو تم کیا کرتے تھے اس کی بنیاد پر. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، چنانچہ جنت والے وہ مگن ہوں گے فی شغل، اپنے شغل میں یعنی دلچسپیوں میں، جو ان کی دلچسپیاں ہوں گی، جو وہ انجوائمنٹ کا ان کا سامان ہوگا وہ اس میں مشغول ہوں گے، مطمئن ہوں گے اور اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، فی ظلال علی الارائک متکئون، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں پر. یہ اصل میں نے گزارش کی نا کہ یہ جو جنت ہے اس کا جو بیان ہے یہ متشابہات ہے. یعنی اللہ نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ وہاں مثال کے طور پر کیا ہوگا، مگر ظاہر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو نو. تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال کے طور پر اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو ڈسکرائب کیا کہ جو انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی، لیکن جو قریب ترین ڈسکرپشن ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اب کیا ہے، یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا کہ بڑے بڑے مکانات ہوں گے، اس میں لانز ہوں گے، اس میں کمرے ہوں گے، ہوائی جہاز ہوں گے. نہیں، یہ تو عرب کے بدو کو سمجھ میں نہیں آنی تھی. سب سے پہلے یہ کتاب ان کو خطاب کر رہی تھی، سب سے پہلے اس کتاب نے ان کو مطمئن مرعوب کرنا تھا، متاثر کرنا تھا. وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کون سی دنیا کی بات کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر بات وہیں پھنس جاتی، وہ آگے بڑھتی ہی نہ. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نزدیک جو بہترین عیش آرام کی زندگی ہو سکتی ہے اس کو ڈسکرائب کیا. چنانچہ اگر کوئی نارتھ پول میں رہ رہا ہے یا ناروے کے نارتھ میں رہ کے پہلے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہو کہ یار مجھے تو تمہارے سائے سن کے کوئی پریشانی ہو رہی ہے، یار دھوپ ہوگی ادھر کے نہیں ہوگی. سو یہ اصل میں یہ اس کو سمجھنے کی غلطی ہے کہ یہاں سب کے لیے جیسی نعمتیں ہیں وہ بیان نہیں ہو رہی، بلکہ ان لوگوں کے اس کو سامنے رکھ کر کہ جو اس قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، ایڈریسیز تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتوں کو بیان کیا ہے جو ان کو اپیل کریں، اور یہ بتا دیا کہ بس اس کے ظاہر ہی کو سمجھ لو، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. سوری ایک جملہ اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ میں نے ایک اور جگہ پڑھا تھا
کہ جو کچھ تم امیجن کر سکتے ہو یا جو تم چاہ سکتے ہو سوچ سکتے ہو دیٹ وہ آپ کی جنت ہوگی. وہ تو جناب یہ تو ہے اس کے آبجیکٹس، اس کی تصویر کشی. جو اصل ڈسکرپشن ہے جنت کی وہ تو یہ ہے کہ تمہارے لیے نہ اس میں کوئی مستقبل کا اندیشہ خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا. تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے اور جو تم سوچو گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مزید ہوگا، اس لیے کہ تمہاری سوچ، تمہارا مانگنا تو لمیٹڈ ہے. وہاں کوئی شخص لوٹنے کا نہیں کہے گا، واپسی کا تقاضا نہیں کرے گا، وہ مطمئن ہوگا. وہاں جو بھی آپ کے تعلق والے، والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست اگر کوالیفائی کر جائیں گے، کم سے کم مارکس لے کے پاس ہو جائیں گے، تو ان کو تمہارے ساتھ ملا دیا جائے گا. وہاں انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہ بھی آ رہا ہے. اور وہ جگہ وہ ہوگی کہ جس میں انسان کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ بڑی باتیں، یہ ہے اصل جنت. لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ تفصیلات اس زمانے کے لوگوں کے ذہنی سطح کے لحاظ سے بیان کر دی. فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہوں گے میوے اور وہ ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو وہ مانگیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، اور انہیں سلام کہلایا جائے گا ان کے پروردگار کی طرف سے جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا. یعنی یہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ لوگ بیٹھے ہوں، انجوائے کر رہے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر انجوائمنٹ کے بعد کچھ طبیعت میں یہ چیز آتی ہے کہ یار ہاں کیا چکر ہے یار، وہ ہے مسئلہ. اور دوسرا یہ کہ کچھ تھوڑا سا آدمی کھوکھلا سا محسوس کرتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے جب سلامتی کی دعا آ جائے گی تو یہ تو گویا کہ یعنی آخری چیز ہے جو انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. اپروول اس کی طرف سے یہ بات، یہ فیصلہ کہ اب سلامتی ہی سلامتی ہے اور تمہیں کسی چیز کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی اندیشہ ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے گریٹنگز آئیں گی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یہ کہا جائے گا کہ اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، یعنی تم ان نیک بندوں سے بالکل فرق الگ ہو جاؤ، اور تمہاری دنیا ان کی دنیا سے بالکل فرق ہے. الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی یہ جن لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم اب الگ ہو جاؤ، تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم سے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہو. تم نے کیا کیا؟ تم نے شیطان کی عبادت کرنی شروع کر دی، شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. وہ جو تم کو سجھاتا تھا تم اس کی باتیں ماننے لگے، اور تم نے ہمارے پیغام کو، ہماری طرف سے آنے والی دعوت کو ٹھکرا دیا. فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن، یعنی وہ ایسا دشمن ہے کہ جس کی دشمنی اعلانیہ ہے. پہلے دن سے اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا گیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے خدایا تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے کہ میں ان تیرے بندوں کو کہ جن کے بارے میں تجھے بڑا بڑا فخر ہے، جن کے آگے تو نے مجھے سجدہ کرنے جھکنے کے لیے کہا تھا، میں ان کی ایک بڑی اکثریت کو، بھیڑ کو میں گمراہ کروں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ تیرے اس فیصلے کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ جو تو نے ان کے بارے میں کر کے مجھے ان کے جد امجد کے آگے جھکنے کا حکم دیا. یہ کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، اور تم نے اس کی عبادت کی.
آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے اسے کہا کہ یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ کھلا دشمن ہونے کے باوجود ہے تو چھپا، نظر نہیں آتا. تو وہ کچھ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر گھس جاتا ہے، ہمارے خیالات میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہمیں ہمارے اندر سے ہمارے خیالات کو مینیپولیٹ کر کے ایسے برائی کو اچھائی بنا کے یا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے کہ آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان کو یہ احساس ہو، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اصل میں یہ اس کے نفس کے اس پہلو کی طرف سے ہوتی ہے کہ جو برائی کی طرف میلان رکھتا ہے، اور یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے سے ہوتی ہے. تو انسان کے اندر پھر ایک عزم پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس دشمن کے خلاف لڑنے کا ایک مرتبہ پھر عزم کروں کہ جس نے میرے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا تھا. یہی وہ سبق ہے کہ جو ہم کو حج میں بھی ملتا ہے جب ہم جمرات کی رمی کرتے ہیں، بار بار اس کو پتھر مارنا، بڑے کو مارنا، درمیانے کو مارنا، چھوٹے کو مارنا. اصل میں یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان کبھی آپ کو بڑے گناہوں پر، کبھی درمیانے اور کبھی چھوٹے گناہوں پر مائل کرے گا. وہ یہ کرتا رہے گا اور آپ کو مسلسل اس پر سنگباری کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اور یہ پہلے دن ہوگا، دوسرے دن ہوگا، تیسرے دن ہوگا، یعنی یہ ایک مستقل عمل ہے. تو فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم عبادت کرو میری. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو پھر کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یعنی تمہیں کیا بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، تمہیں ان باتوں کے کرنے کو سجھا رہا ہے کہ جو تمہیں معلوم ہے کہ غلط ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تم نے اس کے بتائے ہوئے راستے کو نظر انداز کیا. افلم تکونوا تعلمون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم کہ جس سے تم کو خبردار کیا جاتا تھا. اصلوھا، اب اس میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. یعنی اب تمہارا انجام ان اللہ کے نیک پرہیزگار بندوں کے انجام سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ملے ہوئے موقع کو بالکل نظر انداز کر دیا. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے. یعنی وہ ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، ان کے منہ نہیں بولیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے اس چیز پر کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی بتایا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں بھی کہ، اور سورہ نور میں بھی، کہ جس دن ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ پریشان ہو کے کہیں گے کہ آخر تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جس نے دنیا میں زبانوں کو بولنے کا موقع دیا، وہ اس نے اب ہمیں ایک گویائی دے دی ہے کہ ہم بول سکیں. ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی تو بات تو سچی ہی تھی، لیکن جس زمانے میں کہی اس زمانے میں اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہمارے لیے سمجھنا. ہماری طرف سمجھنا بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی چیز بھی بول سکتی ہے، کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹن آن ہو سکتا ہے. کیا کیا چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کیسے کیسے ریکارڈ ہو جاتی ہیں. گھڑی میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، بٹن میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہر جگہ ہی ہوتی ہے. تو یہ بات ظاہر ہے کہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ریکارڈنگ کا بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے وجود میں، اور یہ بولنا شروع کر دیں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے بتائی ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہے گا.
ویسے ہی الگ سے بات ہے کہ بعض اوقات میں وہ دنیا کی جو مثالیں ہیں نا وہ لوگوں کو زیادہ بعض اوقات سمجھ میں آتی ہیں. میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے جو انہوں نے بتایا. خاص طور پر یہ جو حادثات ہوتے ہیں جہازوں کے، چونکہ کچھ میرا واسطہ رہا ہے ایئر فورس کے لوگوں سے، تو کئی پائلٹس نے یہ بتایا کہ جب وہ ان کا جہاز کریش ہونے کو نیچے جا رہا تھا تو زمین پر گرنے سے پہلے جو چند سیکنڈز تھے ان میں ان کی زندگی کی پوری ریل سامنے آ گئی. دے کوڈ سی ایوری تھنگ رانگ دے ڈن. اور پھر ان میں سے بعض کو ظاہر اللہ نے میریکولسلی بچایا، تو ان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اٹس آل گیٹنگ ریکارڈڈ. مجھے کسی پائلٹ نے ایک زمانے میں بتایا تو میں نے اس پر ایک مضمون لکھا. تو اس کے بعد کسی دوسرے نے کہا کہ یہ تم نے کس سے سنا تھا؟ تو میں نے کہا کہ آپ سے نہیں سنا تھا، کیونکہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے میں ان کو جانتا تھا. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور مجھے ایک تیسرے نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور ایک چوتھے نے کہا کہ یہ کون س خاص بات آپ نے بتائی، یہ تو ہوتا ہی ہے، اٹس سم تھنگ ویری کامن. اسپلٹ سیکنڈ میں سب نظر آئے تھے، سب نظر آئے. تو اس نے بتایا اتنا کلیئر نظر آیا کہ مارے گئے. حیرت انگیز بات ہے. تو جو ایک صاحب نے کہا، ایک صاحب نے تو ایک اور بات کہی کہ وہ اور خطرناک بات. ایک تو ہے نا جہاز گرتا ہے، اور کہیں مجھے تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد مجھے نظر آ گیا تھا. اللہ ہی رحم کرے. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ میاں کے لیے، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے، اور وہ اس کو سامنے پیش کر دے گا، جس کے بعد حساب کتاب میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. چلیں جی، میں آج کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر، ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے آج کا سبق شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو اٹھا لیا ایک ایسی کشتی میں کہ جو بھری ہوئی ہے. یعنی وہ اس کو ان کے لوگوں کو لے کے گھومتی پھرتی ہے. جی نہیں، یہ عام ہے، یعنی ان کی ہے نا اولاد، ان سے مراد یہ جو موجود ہے. وہ ہم کا جو پروناؤن ہے وہ تو لازماً جو سامنے موجود لوگ ہیں ان کے بارے میں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے اسی کی مانند اوروں کو بھی، اور چیزوں کو بھی کہ جن کی یہ سواری کرتے ہیں، یعنی آبویسلی خشکی میں. وَإِنْ إِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ڈبو دیتے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، تو کوئی ان کا سننے والا نہ ہوتا، ان کی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے ہماری جانب سے رحمت کے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے یہ ایک سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے، مگر ایک مدت تک کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ تم ڈرو اس سے کہ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے. الا کانوا عنہا موردین، سوائے اس کے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا. قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا. للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اللہ اگر چاہتا جن کو کھلانا تو وہ ان کو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بہت کھلی واضح گمراہی میں مبتلا ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ سچا اگر تم واقعی اپنی بات پہ سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً،
یہ نہیں انتظار کر رہے کسی چیز کا بھی سوائے ایک ہی چیخ کا، تاخذہم وہم یخصمون، وہ ان کو آ پکڑے گی ایسے کہ وہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیۃ، پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل چل پڑیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہماری قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جو رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، پھر کیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ہماری طرف حاضر کر دیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی تم بدلہ دیے جاؤ گے سوائے اس کا کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یقیناً جنت والے، الیوم فی شغل فاکہون، آج کے دن اپنے مشغلوں میں، دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہوں گے پھل، ولہم ما یدعون، اور وہ سب کچھ کہ جو مانگیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، ان کو سلامتی کا پیغام پیش کیا جائے گا ان کے رحیم، بہت رحم کرنے والے رب کی طرف سے، جس کی شفقت رحمت ہمیشہ کے لیے، وامتاز الیوم، اور الگ ہو جاؤ اے مجرموں، ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم عہد الیکم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ تم عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم پھر سمجھتے نہیں تھے، ھذِہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، اس پر کہ جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کماتے تھے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یہ جو لاسٹ ابھی آپ نے بات کی، جی، یہ پرابلی ایک جو پروسیس ہے اس کی، یعنی حجت تمام کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے، کیونکہ ایز یو سیڈ وہ سارا کچھ تو ریکارڈڈ ہے، تو دیٹ مینس جب آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے، بیکاز اعمال بک تو کلوز ہو گئی ہوتی ہے نا اس وقت۔ تو اب قیامت کے روز جو گواہی آئے گی فرام ڈفرینٹ، یہ پرابلی اس بندے کی دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں جی یو آر اے کلپریٹ، اور اس لیے تم جا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس should not only be done but should appear to have been done، تو یہ اصل میں تو اللہ کا علم ہی کافی ہے، لیکن اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی جو کچھ نوٹس لے کے آئیں گے وہ بھی پیش کیا جائے گا، ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے باتیں بتائیں
وہ بھی بات بیان کریں گے، اور ان سب سے وہ پھر حساب کتاب ہوگا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو مرنے کے فوراً بعد کا معاملہ ہے، اس میں بعض لوگوں کے بارے میں تو بات بالکل کلیئر، یعنی وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ شہداء ہیں، وہ تو فوراً ہی اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور کامیاب ہیں. دوسری جانب بعض مجرم ہیں جیسے فرعون اور اس کے ساتھی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو سزا جہنم میں پائیں گے اس کا ایک جھلک وہ صبح و شام دکھائے جاتے ہیں. عام لوگوں کے بارے میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ اس دن ان کو پتہ لگے گا وہاں جا کے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، دائیں والا جو ہے خوش ہوگا، بائیں والا پریشان ہوگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں. مگر ایک اور بھی آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یعنی کہ جو جہنمی ہے اس کو چابک مار کے لے کے جائیں گے اور جو جنتی ہے اس کو سلام کر کے لے کے جائیں گے. یعنی اس کے بھی یہی ہو سکتا ہے نا کہ سب کو، یا یہ اصل میں ان میں سے بعض کو، کیونکہ وہاں اصل میں خطاب ہے نا ان مجرموں سے جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. یعنی بہت سے کیس ہیں جو مثال کے طور پر مارجنل کیسز ہیں، تو جو درمیان کے کیسز ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حساب کتاب باقاعدہ ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا. جو پہلے سے بہت واضح طور پر کامیاب ہیں ان کا انعام شروع ہو جائے گا، ان کے حساب کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور جو پہلے سے مجرم ٹھہر گئے اور ان کے مجرم ہونے کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں سزا مل گئی، تو اب یہ سزا آگے چلے گی. کچھ اس طرح کی بات لگتی ہے. اسی کو فردر تھوڑا آگے میں کرتا ہوں. قرآن میں ایک یہ بھی ذکر ہے نا کہ جب موت آئے گی اور جب فرشتہ آتا ہے تو جو جن لوگوں کے اچھے رزلٹس نہیں ہیں وہ آ کے ان کو مطلب تھپڑ مارتا ہے، یا مطلب ان کو ایک قسم کا چابک مار کے لے کے جائیں. اس چیز کا قرآن میں ہے نا ذکر؟ ہاں بالکل ہے. اصل میں دیکھیں نا اسی میں تو وہ جس کی موت آ رہی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب وہ کس ڈائریکشن میں گیا. جس کی موت آ رہی ہے یا ان میں سے وہ لوگ کہ جن کو کہ اللہ خاص طور پر خطاب کر رہا تھا، دونوں امکانات ہیں. کیونکہ اصل میں اگر آپ غور کریں کہ یہ سارا فیصلہ پہلے سے ہو کر اعلان ہو گیا تو پھر یہ بعد میں کیا ہوگا؟ یعنی بعد میں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میموری سے اریز کر دیا جائے گا، دوبارہ شروع کیا جائے گا پروسیس. دوبارہ آپ کا معلومات تو پھر دیا جائے گا نا، مطلب لیفٹ اور رائٹ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کے امکان کو، اس کو اللہ نے اتنے شد و مت سے بیان نہیں کیا بلکہ بعض کیسز کو بیان کر دیا. اور یہاں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا یہ آیت آئی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مم باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا. سچی بات یہ ہے کہ جس کی پٹائی ہو رہی ہو اس کو تو اگر اٹھا دیا جائے تو بڑا خوش ہو کے یار مطلب شکر ہے یار، اللہ کا شکر ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ یار. کون سی، لیکن وہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ پریشانی ہوگی، کس نے اٹھا دیا ہمیں، تو وہ کوئی آرام کر رہے ہوں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کیٹیگریز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ سوال نہ کریں، ابھی پتہ لگ جائے کچھ دنوں کے بعد. ڈونٹ وری. بالکل. اللہ خیر کرے. جی جی. ایک ہم نے جو بھی ابھی ڈسکس کیا ہے، پہلی بات ہوئی ہے کہ مطلب یہ جنت اور جہنم کی جو ڈپکشن ہے قرآن میں اللہ نے کی ہے یہ میٹافوریکل ہے، مطلب وہ تو بات میں آتا ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو کافی لرنڈ عالم دین مطلب پاکستان میں جن کی بڑی اسٹینڈنگ ہے، وہ جب ان دونوں کے واقعات پبلک میں یہ بیان کرتے ہیں تو اس کو اور ڈراماٹائز کرتے ہیں، تو پھر وہ تو لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پتہ اور بیچ میں کوئری کرے اور پروب کرے کہ جی فلانی چیز بھی ہوگی، ایسے ہوگا. پیغمبر کی ذات ہے کہ جو ہر خطا سے پاک ہے، اور اگر وہ کوئی بات ایسی کریں کہ جس میں کسی غلطی کا امکان ہے تو اللہ اصلاح کر دے. باقی سارے انسان ہیں. لیکن ایک بندہ جو اتنا لرنڈ ہو جائے اس کو اگر یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ جی ان چیزوں کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں نے بھی نہیں جانا، اور ڈیٹیل میں جانے سے منع کیا تھا اس چیزوں میں. دیکھیں ہمارے ہاں جو گروہ ہیں نا مختلف، ان میں ہر گروہ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر گروہ. لیکن آپ مثال کے طور پر ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں تو آپ غور کرتے ہیں کہ یار یہ دوسرا نقطۂ نظر رکھنے والے گروہ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں
یہ اس بات کو کیسے مان رہے ہیں؟ باقی بڑی حیرت ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی انسان غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آدمی کو غلطی پر احساس نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ان کی غلطی اور خطا ہے، وہ اس پر خواہ ضد نہیں کر رہے، اور ان کے بارے میں یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ان کو بات سمجھا دی جائے تو وہ امید ہے انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسے جو اچھے نیک علماء ہیں وہ پھر اپنی اس بات کی ایک اچھی توجیہ کر دیتے ہیں، جس کو کہ میں تو ٹھیک نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرا خیال ہے جب اللہ نے روک دیا تو آپ کو رک جانا چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کو ان کو ہم چھوڑنے کو کہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی یہ بات آپ سے زیادہ اللہ میاں جانتے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا کام کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرا کلام پیش کر دوں، باقی میں جانوں اور میرے بندے جانیں. میں نے اپنے کلام میں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ جن کے بیان کرنے کے بعد جس کو ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پالے گا، اور جس کو گمراہ ہونا ہے وہ پھر اس کے باوجود گمراہ ہوگا. یہ بات سمجھانے کی ہے، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہر ایک معاملے میں ہوتی ہے. یہ تو ایک جنت کے بیان کا معاملہ ہے نا، ہر معاملے میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی جس معاملے میں غلطی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی پر اس کی پکڑ نہ کرے، اور وہ غلطی صرف غلطی ہو. ایک ہوتی ہے نا خطا، اور ایک ہوتی ہے ضد. تو خطا ہو جاتی ہے، آدمی کو خیال میں نہیں آتا کہ یار یہ کیا گڑبڑ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ غور کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور بعض عجیب عجیب بیوقوفی کی باتیں مانتے تھے، پھر آدمی کہتا ہے نہیں یار اصل میں جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو آدمی کو دوسری بات بیوقوفی لگتی ہے، لیکن جب سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجبوری ہوتی ہے، پھر کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ فلاں صاحب جو اتنے بڑے عالم ہیں وہ یہ کیسے غلطی کر رہے ہیں. بھائی یہ سوچیں کہ وہ انسان ہے نمبر 1، اور یہ سوچیں کہ یار میں نے ٹھیک بات سمجھ لی، اگر انہوں نے یہ بات ایسے نہیں سمجھی تو کہیں میں تو نہیں غلط کر رہا. جب آپ کا اطمینان ہو جائے کہ نہیں میں بات صحیح سمجھا تو اللہ کا شکر کریں اور ان کے لیے دعا کریں. دوسرا سوال تھا میرا. ہاں آپ کو لینا نہیں کیونکہ آپ کے سوال ہمیشہ پیئرز میں ہوتے ہیں آپ جوڑے میں بلیو کرتے ہیں. جی یہ جو میں نے بلا دیا آپ کا سوال. جو نماز ہوتی ہے جو پورے آپ پچھلی نمازیں جو خطا ہوئی ہیں ان کی جگہ پہ جو ہاں اس کے اوپر کیا ویو ہے آپ کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نو مسلم تھے، وہ سب ایمان لائے تھے، اور ان کے لیے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ نمازیں چھوڑیں. تو انہوں نے ساری نمازیں پڑھی اور ساری اعمال کیے. ان کے بعد جو مسلمان پیدا ہوئے جیسے ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی موقع پر آ کر ہمیں ہوش آتی ہے. میں اپنے جملے میں احتیاط کرتا ہوں. ایک مجلس میں یہ جملہ بول رہا تھا تو مجھے ایک خاتون نے کہا نہیں یہ میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میں سلام کرتا ہوں آپ کو. میں نے کہا تھا کہ جی ہم سب زندگی کے کسی موقع پر موڑ پر مسلمان ہوتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھنی شروع کرتے ہیں سیریسلی. انہوں نے کہا نہیں میں 12-13 سال سے پڑھ رہی ہوں اور ابھی تک. آئی سلوٹ یو، آپ ایک ایکسیپشن ہیں ورنہ اکثر کا تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے. سو وہ ہمیں کسی موقع پر ہوش آتی ہے، ورنہ ایسی غفلت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اب اس کے لیے اس دور میں تو کوئی سرے سے پریسیڈنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ
نماز پڑھتے تھے لوگ. اب نیچرلی اس کے بارے میں اوپینینز ڈیوائیڈڈ ہوں گے. ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اور آپ مسلمان تھے تو آپ نے جو نمازیں پڑھنی تھیں، آپ نے جب اصل میں نمازیں پڑھنی شروع کیں تو اب آپ وہ چھٹی ہوئی نمازیں بھی اپنی فرض نمازوں کے ساتھ شامل کر کے قضائے عمری بنائیں، اور پھر جب تک آپ کو قضا ہے اس وقت تک آپ یہ نماز پڑھتے رہیں اور امید کریں کہ وہ چھٹی ہوئی نمازیں بھی پوری ہو جائیں. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس کو یہ بات صحیح لگے وہ اس کو اختیار کر لے. بعض اس میں تھوڑا سا ایک فرق کرتے ہیں، اسی کانسیپٹ کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو نمازیں فرض آپ نے چھوڑی ہیں، آپ اپنے وہ نوافل جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں وہ باقاعدگی سے پڑھیں تو وہ اصل میں اس کی تلافی کر لیں گے. اور ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جس کو میں زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، لیکن مطلب اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی قرآن حدیث میں تھوڑی لکھا ہوا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس دن آپ سنجیدگی سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں، اسی دن سے آپ سنجیدہ مسلمان ہوتے ہیں. پہلے آپ بس ٹھیک ہے مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی اس دن جس دن کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی، آپ محسوس کرتے ہیں مجھے پہلے نماز پڑھنی چاہیے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ نماز نہ چھوڑیں. سو مجھے یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے. میرے خیال میں قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، آگے جو ہے وہ آگے کا کرو. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ بھی احساس ہے کہ ہمیں پہلے بھی پڑھنا چاہیے. نہیں، اور دوسرا اتنا کچھ بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہوگا جی؟ سارے منافق بھی نماز پڑھتے تھے، تو نماز تو چھٹی نہیں کسی کی. نہیں، مگر یہ کہ اتنا میتھمیٹیکل یہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا میتھمیٹیکل نہیں ہے کہ آپ کے وہ گنے جائیں گے. خدا تعالیٰ کیا یہ مزاج ہی نہیں ہے اس کے دین میں، جو غلطی کی ہے توبہ کرو آگے چلو. نہ کہ یہ کہ ہاں البتہ ایک چیز میں اس نے بتا دی ہے، وہ جو آپ روزے رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرو. وہ پھر آپ نے اصل میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو اس کی گنتی آپ نے پوری کرنی. شاید بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی گنتی بھی پوری کرو، لیکن نہیں، وہ تو پچھلی کی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے ٹھیک اس کو اختیار کر لیں. میں یعنی کوئی آواز نہیں آئے گی تو میں یہ پڑھنا شروع کر دوں گا، مگر آپ کی آواز زیادہ یہاں کچھ لوگوں سے معذرت کے ساتھ جو یہاں کی آواز ہے اس کی ایک ہے پرائرٹی. آپ نے کہا قرآن کو کلام اور حدیث بھی کہا گیا ہے. لفظ بعض اوقات ایک سے زیادہ مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات کتاب کہہ کر اس سے شریعت مراد دیا جاتا ہے. سوال: جب اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی تو اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہے یا شریعت ہے؟ نہیں، اس سے مراد نہ قرآن نہیں ہے، اس سے مراد وہ کتاب ہے جو قرآن سے پہلے آئی، جس کو قرآن مجید نے بھی بتایا کہ وہ تورات ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شریعت بھی ہے. بلکہ قرآن مجید کے ایک بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تورات شریعت تھی اور انجیل حکمت تھی. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، یعنی اللہ نے ان کو کتاب اور حکمت سکھائی، اس کی تعلیم دی، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم. تو تورات کتاب ہوئی شریعت اور انجیل حکمت ہوئی. یہ ویسے ریسنٹلی مجھے معلوم ہوا ہے، میں اس پر زیادہ کچھ سوچنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، یہ قرآن نے نہیں کہا. میں اس کا جواب تو دے چکا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ ہر چیز کو بیان کرے، بلکہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے خلاف ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی. اگر یہ بات مشہور ہے اور قرآن نے اس کی تردید نہیں کی ہے اور ہمارے لیے شواہد یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے، تو اس کو غلط قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں.
یہ بات کہ قرآن میں سبھی کچھ بیان ہوا ہے، یہ تو قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں بتایا، قرآن میں نماز کا طریقہ بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، کچھ سی ڈیز کی، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ٹیکسٹ میں تو نہیں نماز بتائی جا سکتی نا، بلکہ ٹیکسٹ میں تو یہ اشارہ ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس کے بعد دعا کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا ہمارے مناسک، یعنی یہ جو عبادت کے طریقے ہیں یہ ہم کو دکھا، ہمیں بتا نہیں، ہمیں دکھا، اس لیے کہ میں نے نماز سن کے نہیں سیکھی، میں نے نماز دیکھ کے سیکھی، اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھی یہی حال ہے، سن کے نماز کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نماز بتا رہا ہوں، سر وہ کر کے دکھائیں آپ، تو آدمی دیکھتا ہے اپنے گھر میں باہر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 مرتبہ غلطیاں کرتا ہے پھر ٹھیک کر دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آؤ پینوں تے پراؤ تم میں نماز دساں، نہیں، آپ نماز دیکھیں گے، چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہمیں تو ہمارے مناسک دکھا، اب وہ اللہ نے کیا کیا، پہلے سے وہ جانتے ہوں گے اوروں کو دیکھ کے یا فرشتوں نے آ کے پڑھ کے کیا یا واٹ ایور، مگر یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو قرآن کو نہیں دیکھنا، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کو فجر کی نماز کا ذکر کیا کسی اور پہلو سے، عشاء کی نماز کا ذکر کیا کسی اور پہلو سے، اور یہ نہیں بتایا کہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے، عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے، تو اس لیے قرآن مجید سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز قرآن میں ہے بھی نہیں، قرآن تو دین کی وہ بنیادی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اہم موٹی موٹی باتیں درکار تھیں ان کو بیان کر دیا، اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا جناب، my question is about the time of breaking fast. In Quran 287, Allah has ordered us to complete the fast till night, but usually we break our fast before night. نہیں، مغرب before night کیسے؟ مغرب تو beginning of night ہے، جب آپ یہ کہیں نا کہ اس کو آپ کریں گے لاہور پہنچ کر، تو اب لاہور پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ لاہور کی وہ جو لائن ہے باؤنڈری جس سے لاہور کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر یا اندر جا کے، تو اس میں کچھ اختلاف ہے، ورنہ مغرب جو ہے یعنی سورج کا غروب ہونا یہ اصل میں رات کا آغاز ہے۔ آئی تھنک وہ جو کنفیوژن وہاں سے کریٹ ہوتی ہے، یا کالے اور سفید دھارے کا جو ہے نا، وہ تو صبح کے لیے ہے نا، وہ تو سحری کے لیے، یہاں تو افطاری کے لیے تو بڑا صاف ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تم اپنا روزہ مکمل کرو رات تک، تو اب رات سے مراد کیا ہے؟ رات کا آغاز، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آغاز سے ذرا آگے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں تو سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں جو 2 بڑے فرقے ہیں سنی اور شیعہ، مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ سارے شیعہ 10-12 منٹ بات کرتے ہیں اور سارے سنی 10-12 منٹ پہلے کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں غور و فکر، سوچ سمجھ کا اگر ذرا تھوڑا سا اضافہ ہوتا تو کچھ لوگ سنی شیعوں کی بات سمجھ مان رہے ہوتے، کچھ شیعہ سنیوں کی بات مان رہے ہوتے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ جب آپ شیعہ ہیں تو آپ ساری چیزیں شیعوں والی کرتے ہیں، اگر آپ سنی ہیں ساری باتیں، بھائی آپ سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات بڑی لاجیکل لگتی ہے کہ جب آپ اس طرح سے بغیر تعصب کے سمجھیں گے تو آپ کو کچھ باتیں کسی کی سمجھ میں آئیں گی، کچھ باتیں کسی کی صحیح سمجھ میں آئیں گی۔ اس سے تو لگتا ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم سوچیں گے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے، ہم نے دین پر عمل کرنا ہے۔ مجھے کہ دلیل اچھی لگ رہی ہے، نہیں یار میرا خیال ہے کہ آئی ول ڈو اٹ 5 منٹس لیٹ، یعنی مجھے ابھی بات سمجھ میں آئی ہے، مے بی آئی ایم رانگ،
ایک مولوی صاحب کی بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ جو ہم روزے کے افطار کی دعا ہے، اللہم انی لکا صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ذرا اس کو مختصر زیادہ ریلائبل ہے کہ اللہم انی لکا صمت و علی رزقک افطرت، بس۔ یہ جو دعا ہے یہ وہ کہتے ہیں ماضی کے صیغے میں ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے آپ روزہ افطار کریں گے بعد میں دعا کریں گے، میرا خیال اٹ میک سینس۔ تو اگر بچپن سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور کوئی بات دوسری صحیح لگ رہی ہے تو اس کو ایسے ہی کر لینا چاہیے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اختلاف رہنا چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ The Quran is in a human language and uses human beings' understanding of how they use the vocabularies in the language. We know that the maruf meaning of Lail is night. Then why do we make Lail as Maghrib when the maruf for Maghrib is sunset, which is used multiple times in Quran? I mean, I say Lail, naturally I would think of night and not Maghrib. اب دیکھیں یہ بات کہ رات سے مراد لے کر ہم کوئی رات کی گہرائی مراد لیتے ہیں، تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے۔ یعنی لیٹ سے سن سیٹ ہے 6:30 بجے، تو آپ کہیں گے کہ 7 بجے رات ہے یا 7:30 ہے۔ آپ جب اس پہ غور کریں گے تو آپ خود اس بات کو مان لیں گے کہ رات آپ جس کو کہتے ہیں وہ کوئی ایگزیکٹ ٹائم ہے ہی نہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا حضور کے زمانے میں؟ ایسے نہیں، وہ دیکھیں وہ اب ایک دوسری بات ہے، وہ جو آپ بات کہیں وہ خبر ہوگی، وہ خبر ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ اس کا کچھ سیاق ہوگا، کوئی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جب قرآن کا بیان ہے تو وہ بات تو زیادہ وہ ہے نا اپنے بیان کے لحاظ سے کلیئر۔ لوگ کب کھولتے تھے اب ہمیں کیا پتا کہ وہ جو کھولتے تھے تو کیا فوراً ہی کھول لیتے تھے، مے بی اس میں کچھ ڈیلے ہوتا ہو۔ ابھی ایک صاحب نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ ڈیلے کر کے کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب ایک بات بیان ہو گئی کہ رات سے آپ نے آغاز کرنا ہے، تو رات کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، دن کا تعلق سورج کے نظر آنے سے ہے، اور رات کا تعلق سورج کے غائب ہونے سے ہے۔ ورنہ تو پھر آپ کو بتانا چاہیے نا کہ رات پھر 2 گھنٹے اور اندر چلے جائیں، پھر تو اصل میں اس کی ایک جب آپ ایک بات کہتے ہیں نا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ لاہور اصل میں لاہور کے اندر کا شہر ہے، لیکن آپ لاہور جا کے یہ کریں تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بگننگ پوائنٹ کیا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی وہ اس کی وہ لائن ہے باؤنڈری کہ جس کے بعد لاہور کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ 5, 10, 15 منٹ اندر جانا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہ کسی دوسرے کو ہم غلط کہیں۔ جب آپ نے 18 گھنٹے گزار لیے بغیر کھانے پینے کے، 10 منٹ ہیئر اینڈ دیئر، وہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت فرق پڑتا ہے، بڑے مشکل ہے۔ وہ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک ہمسائے دوست ہوتے تھے، پھر آپ سنیں بات جاتے ہیں، وہ تھے نا وہ رہبر، ہمارے ہمسائے تھے، تو وہ لوگ اہل تشیع تھے۔ تو رہبر نے جب پہلا روزہ رکھا تو ہم سب کو بلایا۔ اب جب ہمارا روزہ کھلا تو ہم نے کھانا شروع کر دیا، اور ہم نے کھانا شروع کر دیا بڑی دلچسپی سے، تو اس نے رونا شروع چیخنا شروع کر دیا، یہ کہ میں تو سارا ختم ہو جائے گا۔ اس بیچارے نے پہلا روزہ رکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو سنیوں نے آ کے صفائی کر دی، ہی اسٹارٹڈ کرائنگ۔ تو یہ تو ہوتا ہے، تو یہ ہے سیریس مسئلہ۔ ویسے ایسا محسوس ہوا ہے خود بھی کہ وہ شیعہ اور سنی 10-12 منٹ کا فرق ہے، یعنی تو مطلب کے پاس ہی ہوا نا، شروع سے لگتا ہے کہ سارے اس پہ مور لیس متفق ہی ہیں۔ اور کبھی کبھی میرا خیال ہے کہ شیعہ سنیوں کو آپس میں مل کے افطاری کرنی چاہیے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ذرا 6 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں، تو آپ ذرا 6 منٹ پیچھے آ جائیں اور آئیں ہم مل کے روزہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے اور اس میں زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو اب یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بعد والی بات ہی ٹھیک ہے۔ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ واٹ کین ون ڈو ٹو ان دس لائف ٹو انشور دیٹ اللہ ول سینڈ اس ٹو جنہ؟ ہاؤ کین وی بی شور؟ دیکھیں اپنے دین کو سمجھیں، اس میں دین پر عمل کریں، غلطی ہو اللہ سے معافی مانگیں،
کسی برائی پر اصرار نہ کریں، انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اللہ نے جو احکام عبادات دی ہیں ان کو بجا لائیں، کسی چیز کے بارے میں یہ حتمی طور پر طے نہ کر لیں کہ بس اب میری یہ ضد ہے اور میں نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اس کی کامیابی اس کے ہاں بہت مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ لائٹلی لیں، بس زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ مجھے 2 جملوں میں یہ بتانا میں پوچھنا چاہیں کہ جنت میں کیسے جائیں، تو میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات سنا دیتا ہوں 2 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس بات سے اس کو خوف ہوا، ڈرا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہو کے جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو روکے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ تو میرا خیال ہے کہ قرآن مجید نے بڑے ایک مختصر اور پریسائز طریقے سے اس کو بیان کر دیا۔ سو ٹوڈے آئی واز اباؤٹ ٹو لیو فار، اچھا یہ تو انہوں نے اپنی کوئی ذاتی بات بیان کی۔ A question from family living close by. A lady in house is mashallah hafiza Quran. Can she lead prayers at her house where all her family members, ladies and gents, can attend Taraweeh? Taraweeh in her imamat. It includes husband, his father, brother, ladies and children living in the same house. She is keen to recite Quran but need consent of a scholar. Kindly opine. دیکھیے اسکالر تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ایک بندہ قرآن کا ترجمہ تھوڑا سا کر لیتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ اس کا اعلان نہ کریں پلیز، اور یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو مشہور نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بغیر وجہ کے حساس ہیں۔ میرا خیال ہے ایک بچی ہے، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے کہ قرآن پڑھے، جبکہ آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کرتے تھے۔ دیکھیں یہ جو بات بیان کرتے ہیں نا کہ کرتے تھے، یہ اصل میں اس میں ذرا سا ترمیم کر لیں، انہوں نے ان کو ایسے افطار کرتے دیکھا۔ سو اچھی بات ہے، یہ ایسا بھی ہے کہ مغرب کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگوں نے کیا، لیکن ایسا بھی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کر لیا۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں، جب اس میں اختلاف ہے، اس میں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہوں، تو پھر میرا ایک خیال ہے کہ اپنی بات کو بیان کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسرے کی بات کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اس کو گزاریں، اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ اس بے پناہ موقع میں کو پا کر ہم اپنے گناہوں کو دھلوائیں، بخشوائیں، اور اپنے اندر آئندہ دین کو بہترین طریقے سے اختیار کرنے کے لیے توفیق پائیں، اور جیسا کہ کسی نے سوال کیا کہ اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے ہاں اس کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق قرار پائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔